خاص سے ہے. جب آپ برا سوچتے ہیں یا کسی دوسری جنس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے جسم میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے, آپ کو اشتعال پیدا ہوتا ہے, آپ کو تھوڑا مزہ سا فیل ہوتا ہے. اس شہوت کے نتیجے میں آپ اپنی راہ سے ہٹ سکتے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول کر کے آپ اپنی بالکل صراط مستقیم پہ رہ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اسی عمر میں گناہ کی لذت میں اگر انسان پڑ جائے تو جیسے پروسٹیچیوٹ ہوتی ہیں اسی طور پہ میل پروسٹیچیوٹ بھی ہوتے ہیں, اور پھر یہ عادت برسوں نہیں جاتی. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کی بدنامی اور رسوائی ہو جاتی ہے کہ یہ اس طور کا ہے, اور اس کو گے کہا جاتا ہے. تو گے کے لیے تو اسلام میں تو سزا یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے, اس کو پہاڑ پہ سے گرا دیا جائے. اسی عمر میں بسر نہیں کرنی. میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے نوائے وقت میں, الطاف ملک ان کا نام تھا. یہ لیفٹ کے خیالات تھوڑے ان کے ہوتے تھے, اور انہوں نے ایک این جی او میں کام کرتے ہوئے بازار حسن میں چلے گئے, اور وہاں ایک یوں سمجھیں کہ جو سیکس ورکرز ہیں ان کی سپورٹ کرنے کا, جو ان کی ہیلتھ کا خیال کرنے کا ایک وہ ادارہ تھا. اس میں لیڈی ڈاکٹرز بھی تھی, سائیکیٹرسٹ بھی تھے, یہ بھی کام کرتے تھے. تو ایک روز انہوں نے کہا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے اندر کمرے میں ایک 12-14 سال کی لڑکی کی وہ کر رہی تھیں, فزیکل چیک اپ کر رہی تھی, تو اچانک انہوں نے چیخ ماری. تو چیخ اتنی خوفناک تھی کہ سب لوگ جب بھاگے اندر گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں کانپ گیا وہ دیکھ کر. اس دن کے بعد انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی, بلکہ وہ پورا سیٹ اپ بند ہوا, کیونکہ اس کے بعد ان میں سے کوئی لڑکی یا لڑکا بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا. تو لیڈی ڈاکٹر نے اس لڑکے کا جو شلوار تھی وہ اتاری ہوئی تھی, اور وہ بیمار تھا, تو اس کا جو عضو خاص تھا اس میں اس کو پرابلم تھی. اچھا, جو گناہ میں چلے جاتے ہیں انہیں ہمیشہ عضو خاص میں خارش شروع ہو جائے گی, ان کا جو یورین ہے وہ بند ہو سکتا ہے, ان کے یورین میں سوزش ہو سکتی ہے, جلن بہت سخت ہو سکتی ہے, اور جو سالوں برسوں یہ گناہ کرتے رہیں تو ان کا جو عضو خاص میں یورین کا رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اور پھر جو ڈاکٹر ہیں یہ سائیکل کی جو سلائی ہوتی ہے اس طرح کی سلائی سے وہ اس کو رستہ کھولتے ہیں وین کو, تاکہ یورین باہر نکل سکے. اور ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہوتا ہے حالانکہ وہ آدمی, لیکن اتنا درد اور پینفل ہوتا ہے کہ بے ہوشی میں بھی وہ کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح ڈکراتا ہے اور اچھلتا ہے. اتنا یہ عبرت ناک اور عبرت انگیز یہ ہوتا ہے منظر. تو اس بچے کے ساتھ جو انہوں نے دیکھا وہ اٹ واز سو ہاربل کہ وہ چونکہ ہی واز اے سیکس ورکر, اور اس میں پھر آپ کو کوئی اور احتیاط آپ کرتے نہیں, وہی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کا جو بالکل فرنٹ کا جو ہیڈ تھا وہ گل کے گر گیا ہوا تھا, اور نیچے جو یورین کی جیسے چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں, جیسے آپ پلاسٹر کی پائپس ہوتی ہیں, تو وہ وین نیچے الگ سے لٹک رہی تھی. اور اللہ معاف کرے, جیسے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ایک مرض ہوتا ہے جس میں لوگوں کے جو اعضاء ہیں یہ گر جاتے ہیں, جو تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ ما کسب, اس کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کو اور اس کی بیوی کو وہ کوڑ ہو گیا تھا اور اس کے وہ اعضاء گر گئے تھے. دس واز ناٹ کوڑ, پر یہ تو رب کا نظام ایسا ہے کہ آپ اس کو احتیاط نہیں کرو گے تو سزا کا کوئی نہ کوئی سر تو بنے گی. تو اس بیچارے کو یہ سزا ملی کہ اس کا وہ عضو ہی وہاں سے اس کا سر غائب ہو گیا. وہ الطاف ملک صاحب نے اگر یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں آپ کو کبھی بتا بھی نہ پاتا. پر یہ ہمیشہ جو کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں ہماری یادداشت میں رہ جاتی ہے, وہ اسی لیے رہتی ہے کہ ہم اس سے منع ہو جائیں. دیکھیے, ہم سارے لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے جو ہماری دادی نے بتائی ہوتی ہے یا ماں نے بتائی ہوتی ہے کہ سور حرام ہے, تو ہم پگ نہیں کھاتے, پگ کی چربی بھی نہیں کھائیں گے. پگ کا گوشت کی اگر 10 طرح کی بنی ہوئی ہوں ڈشیں, چاول بھی بنے ہوں اور اس کا بہت شاندار ڈشیں بنی ہوں, سنا ہے 5,000 روپے کلو وہ گوشت آتا ہے پگ کا, پر تب بھی ہم نہیں کھائیں گے, کتنا مہنگا ہے, چونکہ حرام ہے. حرام وہ چیز ہے جو میرے رب نے کہا کہ یہ اے انسانوں چیز میں نے بنائی ہے پر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تم اس کو استعمال نہ کرنا. دیکھیں, جیسے روزے میں کھانا تو حلال ہوتا ہے پر میرا رب اسے حرام کر دیتا سارے دن کے لیے, اور ہم اس کی مانتے ہیں. اسی طور پہ رب نے کچھ چیزوں کو حرام کیا, شراب کو حرام کیا, جوئے کو حرام کیا, گناہ کو حرام کیا, جو لوگ غصہ کرتے ہیں غصے کو حرام کیا. سو اسی طور پہ اپنے اعضاء کا جو غلط استعمال ہے اس کو بھی حرام کیا. اور
اس کا جو خیال رکھتے ہیں اس کے لیے رب نے خصوصی انعام رکھا. اور ہم سب والدین کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے دنیا میں رہیں تو عزت کے ساتھ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو میرا رب اور اس کے فرشتے جنت میں ان کے لیے استقبال کریں، جنت میں ان کو اعلیٰ مقامات ملیں. پر یاد رکھیے گا، گناہ کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہوتی ہے وہ سزا پاتی ہے.